قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان کہ طلاق 2 مرتبہ ہے. ایک بار اگر آپ نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دی تو اب آپ کی بیوی عدت گزارے گی. اس عدت کے درمیان اگر آپ نے بیوی سے رجوع کر لیا تو پھر وہ بیوی آپ کے نکاح میں واپس آ جائے گی. اسی طرح سے اگر آپ نے 2 طلاق دے دیا تو پھر وہ عدت گزارے گی. عدت لڑکی کا اس کا 3 حیض ہے، یا اگر پریگننٹ ہو، حاملہ ہو تو حمل اس کی عدت ہے. اس عدت کے دوران آپ اگر پھر اس سے رجوع کر لیتے ہیں تو پھر وہ بیوی آپ کے حق میں لوٹ جائے گی. رجوع کس طرح کرنا ہے؟ رجوع کرنے کا 2 طریقہ ہے. یا تو یہ کہ آپ قول کے ذریعے سے رجوع کریں، قولاً رجوع کریں، یعنی یہ کہیں کہ میں نے جو آپ کو طلاق دی ہے وہ ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو اپنے نکاح میں واپس لیتا ہوں، لہٰذا پھر وہ آپ کی بیوی آپ کے نکاح میں واپس آ جائے گی. یا یہ کہ فعلاً آپ اس سے رجوع کریں. فعلاً رجوع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے جو آپس میں سمبند، جو تعلق ہوتے ہیں، ریلیشن شپ، وہ آپ کر لیں، جو بھی طریقہ ہو سکتا ہے، لہٰذا اس سے بھی رجعت ثابت ہو جائے گی. لیکن اگر کسی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا تو پھر قرآن کہتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ کہ اگر آپ نے 3 طلاقیں دے دیں تو پھر آپ اگر اپنی بیوی سے رجوع کرنا چاہیں تو رجوع نہیں کر سکتے اور اس کو آپ اپنے نکاح میں نہیں لوٹا سکتے ہیں، بلکہ اس کے لیے ایک طریقہ ہے، ایک پروسیس ہے. وہ یہ ہے کہ آپ کی بیوی آپ کے 3 طلاق دے دینے کے بعد میں اپنی عدت پوری کریں گی. عدت پوری کرنے کے بعد پھر ان کا نکاح کسی اور مرد سے ہوگا. وہ مرد جن کے ساتھ ان کا نکاح ہوگا پھر وہ ان کے ساتھ زندگی گزاریں گے. لیکن وہاں بھی اگر نباہ نہ ہو سکے اور اس کو آپ اپنے نکاح میں لوٹانا چاہیں تو وہ شوہر جہاں ابھی اس کا نکاح ہوا ہے وہ بھی اس کو طلاق دیں گے. جب وہ طلاق دے دیں گے تو پھر وہ بیوی آپ کے لیے یعنی شوہر اول کے لیے حلال ہو جائے گی. ادروائز اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جس نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا ہو پھر افسوس کرے، پچھتائے اور راستہ ڈھونڈے. تو اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ اس کا نکاح کسی اور مرد سے ہو، وہ مرد وہاں سے طلاق دے، پھر عدت گزار لیں، پھر جا کر کے یہ شوہر اول کے لیے حلال ہوگی اور پھر اس کے نکاح میں وہ آ سکتی ہیں. لیکن یہاں پر یاد رکھنے کی چیز یہ ہے کہ جب وہ دوسرے مرد سے اس کا نکاح ہوگا تو صرف نکاح ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ نکاح ثانی دوسرے مرد سے جہاں نکاح ہوا ہے وہ مرد اس عورت کا مزہ بھی چکھے. مزہ چکھنے سے مراد یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ رات گزارے، ہم بستری کرے، جو میاں بیوی کا ریلیشن ہوتا ہے اس کو منائے. اس کے منائے بغیر پہلے شوہر کے لیے وہ بیوی حلال نہیں ہوگی. اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا تھا. ان کی بیوی پھر ان کا نکاح دوسرے صحابی سے ہو گیا تھا. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر کے آئی. انہوں نے کہا کہ جن سے میرا نکاح ہوا ہے وہ تو بالکل ناقابل ہیں، یعنی وہ ہم سے ملنے کیا اس بات پر قادر ہی نہیں ہے کہ وہ ہم سے پوری طریقے سے مل سکے اور ہم سے فائدہ اٹھا سکیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا کہ شاید آپ اپنے شوہر اول کے نکاح میں لوٹنا چاہتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم لوٹنا چاہتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس وقت تک آپ شوہر اول کے لیے حلال نہیں ہوں گی جب تک کہ یہ دوسرا شوہر آپ سے مزہ نہ چکھ لے. لہذا شوہر ثانی جو دوسرا شوہر ہے وہ اس وقت اس عورت کو شوہر اول کے لیے حلال کرنے والا ہوگا جب وہ اس عورت سے مزہ
چکھ لے. لیکن بات یہاں پر یاد رکھنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مرد حلال کرنے والا ہے کسی عورت کو کسی مرد کے لیے، اس کے اوپر بھی لعنت کی ہے، اور جس کے لیے حلال کیا جائے اس کے اوپر بھی لعنت کی ہے. لہٰذا یہ حلال حدیث کے اندر آتا ہے لعن اللہ المحلل والمحلل له، یعنی دونوں کے اوپر لعنتیں ہیں. اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دروازے کو بند کرنے کی کوشش کی ہے کہ کوئی اس کو اپنا اپنی عادت نہ بنا لے، اپنا طریقہ نہ بنا لے کہ بھائی ہم چلو شرعی طور پہ جو نکاح ہوتا ہے جس طرح سے وہ ہم نہ کر کے، بلکہ ہم صرف کیا کریں، حلالہ کریں. لہٰذا ہم اس کی بیوی کو اس کے لیے حلال کریں گے، اس نے اس کو طلاق دیا تو اس کے لیے حلال کریں گے. کوئی اس کو اپنا شیوا اور اپنا طریقہ نہ بنا لے. اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید فرمائی ہے کہ اگر کوئی ایسا کرنے والا ہے کہ وہ صرف حلالہ ہی کرے تو دونوں کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. اس لیے ہم لوگوں کو یا جو شخص اس کو اپنی عادت بنا لیے ہیں ان کو چاہیے کہ اس طرح سے نہ کریں، اور حلالہ کرنے والا مرد اور جن کے لیے حلالہ کیا جائے دونوں کے اوپر اللہ کی لعنتیں برستی ہیں. اگرچہ وہ شوہر اول کے لیے بیوی کو حلال کرنے والا ہو جائے گا، لیکن اللہ کی لعنتیں اور اس کی پھٹکار ایسے دونوں لوگوں کے اوپر ہوتی ہیں. اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے. یہ ایک مسئلہ ایک صاحب نے پوچھا تھا تو ہم نے چاہا کہ اس کی وضاحت ویڈیو کے ذریعے سے کر دیں. اگر آپ لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ یہ اچھا ایک مسئلہ ہے جو ہمیں جاننا چاہیے تھا، تو اس کو آپ لوگ آگے تک بڑھائیں تاکہ اور لوگوں تک بھی یہ مسئلہ پہنچ جائے. السلام علیکم.